بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب بابا خدا حافظ۔ بہترین دلیل، شہید کی ماں۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک اسکول تھا اور وہ بھی پرائمری۔ اس زمانے میں عبدالحسین چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ ایک دن اسکول سے آتے ہی اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کل سے میں اسکول نہ جاؤں۔ میں نے اور اس کے والد نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس کے والد نے کہا، تم کو تو اسکول بہت پسند تھا، اب کیوں نہیں جانا چاہتے؟ عبدالحسین نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا، ابا، کل سے میں آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کروں گا، مزدوری کروں گا اور آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، لیکن اب میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ ہم سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس دن ہم نے بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ یہ تو واقعی اسکول نہیں جانا چاہتا۔ اس کے والد اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو اسکول جاؤ یا اسکول نہ جانے کی کوئی وجہ بتاؤ۔ آخرکار عبدالحسین نے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ سے نہیں بتا سکتا، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا۔ عبدالحسین سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، ماں، وہ اسکول نجس ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کل میں نے اس کمبخت کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے غصے میں اپنے ٹیچر کا نام لیتے ہوئے جواب دیا۔ شرم کے مارے وہ آگے کچھ نہیں بول سکا۔ اس نے بلند آواز سے روتے ہوئے صرف اتنا کہا، وہ اسکول نجس ہو گیا ہے، میں اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس اسکول میں صرف ایک ہی ٹیچر تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ حکومت کا آدمی ہے، لیکن اس کی یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں۔ میں نے اس کے والد کو ساری باتیں بتائیں۔ عبدالحسین نے آج تک ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ چنانچہ اس کے والد نے کہا، اب تو میں خود بھی نہیں چاہتا کہ وہ اسکول میں پڑھنے جائے۔ ہمارے گاؤں میں اس اسکول کے علاوہ ایک مکتب بھی تھا۔ اگلے دن سے ہم نے اسے وہاں بھیج دیا تاکہ قرآن سیکھے۔